اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہمارا لیسن نمبر 83 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 اور 142۔ یہ 141 جو ہے پارہ نمبر 1 میں ہے اور 142 سے پارہ نمبر 2 شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارا انشاءاللہ ایک سی پارہ مکمل ہو جائے گا اور دوسرا سی پارہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے پارہ اور سی پارہ کا فرق آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ ذرا ذہن میں لے آئیں۔ ہاں جی، چلیے تجوید۔ تل کا امتن قد خلت، امتن قد اکفا کا قاعدہ، تل کا امتن قد خلت۔ اب یہ دیکھیے، یہ تا جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، وقف جائز کی علامت ہے، وقف آپ نے کرنا ہے یہاں پہ، تو خلت نہ کہیں کہہ دیں، تو سے نہ اس کو بدل دیں۔ یہی تو ہم نے یہی تجوید ہے کہ ہر حرف کا اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، حرف کو حرف سے نہیں بدلنا، حرکت کو حرکت سے نہیں بدلنا، کسی حرف کو نہیں گھٹانا، کسی حرف کو نہیں بڑھانا، جیسے ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تل کا امتن قد خلت لہا، اب یہ لاہا نہیں ہے، کیا ہے؟ لہا، یہ آدھی آواز ہے، یہ پوری ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور یہ ولکم ما جو ہے یہ ادغام شفوی ہے، دونوں ہی شفوی حروف ہیں، میم میں مدغم ہو رہی ہے، ادغام شفوی ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، با کے اندر کلکلہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا عَنْ قِبْلَةٍ، یہ ہے اخفا کا قاعدہ۔ قبلہ، با کے اندر کلکلہ ہے۔ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہاں جی، آ جائیں جی، اس کا جوڑتے ہیں تعلق۔ باتیں ہو رہی تھیں، ان کو ان کے آباء و اجداد کی سنتیں بتائی جا رہی تھیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی سنتیں ان کو بتائی گئیں، ان کے طریقے بتائے گئے۔ اور پھر جب انہوں نے ان ساری چیزوں سے یعنی روگردانی کی، تو پھر ان کو کہا گیا تل کا امتن قد خلت، یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، تل کا امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی، ایک ملت تھی، گزر گیا وقت ان کا۔ لہا ما کسبت، جو کمایا انہوں نے وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور آپ کے لیے ہوگا جو آپ کمائیں گے، یعنی آپ کی امت جو کمائے گی، آپ اور آپ کی امت جو کمائے گی وہ آپ کے لیے ہے، اور انہوں نے جو کما لیا وہ کما کر چلے گئے۔ یہ اس مفہوم کی آیات آپ اکثر پڑھتے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس امت کے گناہ اس امت کے اوپر نہیں لادے جائیں گے، اور اس امت کے گناہ اس امت پر اوپر نہیں لادے جائیں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، ہر ایک کا وزن جو ہے، کوئی دوسرے کا وزن اٹھانے والا نہیں ہے، اور ہر انسان کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنا عمل ہے، اور سب نے اس کے مطابق اگلے جہان میں جا کر بھگتنا ہے۔ یہ ایک آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وہ ایک امت تھی، گزر گئی، جو انہوں نے کمایا ان کے ساتھ، جو آپ کمائیں گے آپ کے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں نا، یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، عَمَّا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، عَمَّا اس کے متعلق، كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے عملوں کی جواب دہی آپ سے نہیں ہوگی، آپ ان کے عملوں کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ خود ہی اس کا جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے، جو انہوں نے کمایا ہے اس کا اجر انہی کو ملے گا، آپ کے اوپر اس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، نہ آپ ان کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، ان کی غلطیوں کے، ان کے گناہوں کے۔ آپ کے لیے اپنے عمل ہیں اور ان کے لیے ان کے عمل ہیں۔ ہاں اللہ، ہمارا ایک سی پارہ، پہلا سی پارہ جو تھا قرآن کے 30 پاروں میں سے ایک سی پارہ ہم نے آج الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سا، دیکھیں سا جو ہے نا عربی میں، جیسے ہم ول شل کہتے ہیں نا، گا گے گی، یہ وہ چیز ہے۔ سا جو ہے عربی میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فعل مستقبل کے لیے، فیوچر ٹینس کے لیے۔ سا یقولو، کہیں گے فعل مستقبل کے لیے ہے، کہیں گے، السفہاء، بیوقوف لوگ، سفی بیوقوف، من الناس، انسانوں میں سے،
انسانوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں، ما واللہم، ما کس چیز نے، واللہم پھیر دیا ان کو، ان سے، قبلتی ملتی ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ کس چیز کا، یہ ایک پیش خیمہ ہے، یہ آگے جو واقعہ ہونے والا ہے اس کا ایک پیش خیمہ ہے کہ آگے، اس سے آگے کیا آنے والا ہے، تحویل قبلہ، حکم آنے والا ہے کہ قبلہ جو ہے آپ کا وہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بلا وجہ نہیں تھا، اس طرح کے اس کی جو نشانیاں تھیں، اس کے متعلق جو پیش گوئی تھی وہ تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی۔ اب اس کی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ اب جو حکم آنے والا ہے نا، تو یہ قوم کیا کرے گی، یہ ملت کیا کرے گی، یہ کیا آپ سے کیا کہیں گے، سیقول السفہاء من الناس، انسانوں میں سے جو بیوقوف ہے نا، انسان یعنی سارے یہودی، نصرانی، بت پرست، مشرک، یہ سب کے سب یہ کیا کہیں گے کہ کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، قبلہ تبدیل ہو جائے گا آپ کا۔ آپ 17 ماہ سے جب مدینہ شریف حضور تشریف لے گئے تو 17 ماہ جو ہے وہ یہود کا قبلہ جو تھا بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آرزو تھی کہ یہ ہمارا قبلہ وہ جو ہو جو ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے دونوں نے مل کر جو کعبہ تعمیر کیا تھا نا، بیت اللہ، ہمارا قبلہ کاش وہ ہو جائے ہمارے آبا و اجداد کا قبلہ تھا، جو ہمارے آبا و اجداد نے بنایا۔ تو وہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بار بار اٹھتا ہے آسمان کی طرف، اور آپ کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ کاش میرا قبلہ یہ ہو جائے جو میرے آبا و اجداد کا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کرے گا۔ یہ اس کے متعلق پیش گوئی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے بیوقوف ہوں گے جو وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہوا کہ جس قبلے پر تھے اس کو چھوڑ کر انہوں نے دوسری طرف قبلہ جو ہے وہ بنا لیا اور دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، حالانکہ 17 ماہ انہوں نے اس قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی فرما دیا گیا کہ آپ ان سے کہنا کہ مشرق اور مغرب کوئی چیز نہیں ہے، مشرق مغرب کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری سعادتیں، یہ شرف جس کو اللہ بخش دے، اگر اللہ کہے گا تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، اللہ کہے گا تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ مشرق مغرب دونوں سمتیں اللہ کی ہیں، کسی سمت کے اندر کوئی شرف نہیں جب تک اللہ اس کو نہ بخشے، اور ان چیزوں کی ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ مزاج سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ حکم دے گا ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔